حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہمیں ملتا ہے، وہ کتاب محبت کے کسی ورق پر نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عاشق اکبر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، امام الصحابہ ہیں اور اس امت کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا تاکہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش بھی کرے تو نہ گھٹ سکے، بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہیں، بالکل اسی طرح اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال شریعت عطا فرمائی۔ اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال صحابہ کرام عطا فرمایا کہ وہ گزشتہ انبیاء کرام کے صحابہ سے کہیں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ستاروں کی مثال دی؟ بولو بھائی، کیا ستاروں کی کوئی مثل ہے کائنات میں؟ کوئی مثل نہیں۔ تو جس طرح ستارے بے مثل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی بے مثل۔ اور اللہ نے بے مثل صحابہ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نقطہ چین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں نقطہ چینی کرے، اعتراض کرے اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھالے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں، لہٰذا آپ کو صحابہ بھی بے مثل عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل سنہ و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے چند فضائل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ یوں تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی تائید فرماتی ہیں۔ چند سال پہلے میں اور مولانا نور القرآن کے ادارے میں گئے، وہاں علامہ سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے، ان کی نشستیں ہم نے لی، تو انہوں نے پہلا درس جو ہمیں دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت قرآن سے، تو اس پر انہوں نے کئی آیات بطور دلیل کے پیش کی، تو وہ سب میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو پڑھنے کا دل چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو چند آیات قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم درجے ہیں، بڑے درجے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔
ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے رب کی بارگاہ سے رحمت کی اور رضا کی، اور ان کے لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ شخص جو ایمان لایا اور جس نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اللہ اس کو 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا پہلا انعام تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے رحمتیں ہیں، اور اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ دیا جائے گا، اور جنت میں اس کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس آیت کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق ان تینوں فضائل اور ان تینوں خوشخبریوں کے مستحق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کا پروانہ بھی آپ کو حاصل ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ دوسری آیت قرآن سے حضرت کی فضیلت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اہل کتاب کے گروہ میں سے ایک نے کہا، انہوں نے کیا کہا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو مومنوں پر صبح نازل ہوا ہے، اور شام اس سے انکار کر دو شاید کہ وہ بھی پھر جائیں۔ یہود خیبر ان کے 12 راہبوں نے اپنے ایک گروہ کو یہ مشورہ دیا کہ تم یوں کرو کہ تم صبح ایمان قبول کرو اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام میں ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھی کہ اس کو جاری اور ساری رکھا جائے، اور چونکہ تم اصل ہو، تم پر انبیاء کرام آتے رہیں، لہٰذا جو نئے نئے مسلمان ہوں گے وہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے پھر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب پر ان باتوں کو آشکار فرما دیا اور یہود خیبر کی پول کھول دی۔ میرے دوست و بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس آیت میں یہود خیبر کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ جو مومنوں پر صبح نازل ہوا، اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ یہ آیہ کریمہ اور یہ سارا واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور یہودیوں سے اب ان کا واسطہ پڑ رہا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے کہا کہ اس پہ ایمان لاؤ جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 13 سال ایمان کی حالت میں مکہ میں گزارے، اب مدینہ آ گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق مومن ہیں۔ آج جو حضرت ابو بکر کو مومن نہ مانے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان بے دینوں سے جو حضرت ابو بکر کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان سے وہ یہودی اچھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کو مومن قرار دیا کہ وہ ایمان والے ہیں۔ تیسری آیت قرآن سے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی کہ تم آپس میں دشمن تھے اور لڑتے تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا، تو تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسلام سے قبل مسلمان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ لڑتے رہتے تھے اور ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے تو آپس میں وہ لڑائیاں ختم ہو گئیں اور یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔
اب اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ایک دوسرے کی